السلام علیکم. حنا دلپذیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جس کا عنوان ہے سائبان. زندگی میں تمام رشتوں کی بہت اہمیت ہے اور اسی طرح ایک باپ کی بھی بہت اہمیت ہے کیونکہ وہ ایک سائبان کی طرح ہوتا ہے. اسی موضوع پہ ہم آج بات کریں گے ہمارے ہر دل عزیز ایسے ایکٹر جن کے لیے میں نے لوگوں کو دعائیں کرتے دیکھا ہے. تو بہت لکی ہیں, بہت ہی اچھا کمال کام کرتے ہیں اور اپنی ایکٹنگ کے بلبوتے پر یہاں تک پہنچے ہیں. ہمارے ساتھ سلیم معراج ہیں. سلیم تھینک یو سو مچ. نہیں آپ ہمارے کہنے پر آ گئے. نہیں آپ کا شکریہ. اچھا آپ ایسا کرتے ہیں کہ تم پر آ جاتے ہیں. ہاں پلیز 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 تاکہ آسانی رہے گی. آسانی رہے. سلیم یہ پروگرام ہے سائبان اور ہم نے سائبان باپ کو سائبان سے تشبیہ دی ہے. اچھا تو ہم بھی اسی سلسلے میں بھائی تم سے بات کریں گے. میں تو صرف پولے بھائی جان کو جانتی ہوں تمہارے گھر اور کسی کو نہیں جانتی. میں ہمیشہ پوچھتی ہوں پولے بھائی جان ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے کیونکہ ہم نے آپ سے کبھی بھی آپ کے پیرنٹ کا ذکر نہیں سنا. نہیں سنا. آپ اپنے والد کے بارے میں بتائیے. والد کے بارے میں والد کی زندگی بتاؤں یا والد کا ریلیشن بتاؤں؟ آپ کا ریلیشن. میرا ریلیشن یار میرے والد کے ساتھ بہت ہیلدی تھا, بہت زیادہ ہیلدی تھا. باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے, اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ ان کا ویژن بہت وسیع تھا. وہ جو ہم سے پہلے والی جنریشن ہے تو زیادہ تر مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے آپ رائے لیں گے تو یہی ہوتا ہے کہ یار تھوڑے سے کنزرویٹو تھے, تھوڑے سے مسئلے مسائل تھے, مار کا رجحان تھا, کچھ اپنی بات ڈنڈے کے بلبوتے پہ منوانے کی چیزیں تھیں. تو میرے بچپن میں یا میرے والد کا جو ریلیشن تھا اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مجھے لگتا ہے کہ ان کا پروسیس ہی یہی تھا کہ جی بچوں کو مار کے بغیر آپ اچھی پرورش کر سکتے ہیں یا ڈانٹ کے بغیر. حالانکہ ہم لوگ کافی بہن بھائی تھے, اس کے باوجود ہیں ماشاءاللہ. کافی سے کیا مراد سلیم, ایسے تو مت کہو. مطلب اللہ کا شکر ہے. تو اس کے باوجود انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہماری تربیت کی اور مجھے لگتا ہے کہ سب کے ساتھ, تمام بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ ان کا الگ طریقے کا ریلیشن تھا. لیکن مجھے جب کبھی عمر کے حصے میں طبیعت خراب ہوتی ہے والدین کی یا کسی کی بھی, تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کس اولاد سے کس قسم کا ریلیشن ہے. کوئی آپ کو میڈیکلی آپ کی چیزیں دیکھتا ہے, کوئی ایموشنلی دیکھتا ہے, کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کا ویسے خیال رکھتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے والد صاحب جب ایسے وقت آیا تو انہوں نے وہ والی چیزیں مجھ سے ڈسکس کیں یا مجھ سے پوچھیں یا رائے لی کہ جو بہت ساری کورڈ باتیں نہیں ہوتی جو آپ اپنے اولاد سے نہیں کر سکتے. تو مجھے فخر محسوس ہوا کہ یار یہ والی باتیں یا یہ والی چیزیں مجھے اپنے ٹرسٹ والا, جو کہ ایک جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والد بچے کے ساتھ کرتا ہے, تو مجھے ایسا لگا کہ وہ چھوٹے ہو گئے اور میں ان کے ساتھ وہ چیزیں کر رہا ہوں ان کی بیماری کے وقت میں. تو وہ ریلیشن تھا میرا ان کے ساتھ. پھر اچھے برے وقت سب کی فیملی میں ہوتے ہیں. تو والد صاحب جب میرے حیات تھے تو تھوڑا سا بہتر وقت ہمارا شروع ہو گیا تھا. تو میں نے ان کے ساتھ وہ سارے پلیجر جو ایک پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچوں کو, کیونکہ پیرنٹس مجھے لگتا ہے صرف دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچہ کامیاب ہو جائے, کسی مقام پر پہنچ جائے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جب دعائیں پورا ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ نہیں ہوتے اور وہ دعائیں کسی اور کے حصے میں آ جاتی ہیں. جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو دعائیں اب تک مل رہی ہوں گی مجھے, وہ میری فیملی کے حصے میں آ رہی ہیں, میرے بچوں کے حصے میں آ رہی ہیں. اب میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں تو وہ ان کی دعائیں کوئی کہیں اور سے پوری ہوں گی, مجھے ایسا لگتا ہے. تو ایک بھرپور باپ تھے وہ. ہاں بھرپور تھے, مطلب محنتی تھے اور لائیولی تھے, اور سوسائٹی میں جو چیزیں ہو رہی بہت زیادہ پڑھنا پڑھانا تو ان کا نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ان کو اویئرنیس بہت تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزوں کی ویژن بہت
وسیع تھا. جیسے جب میں نے اداکاری شروع کی تو ان کے کنسرن تھے کہ یار اس زمانے میں اداکاروں کی جو آخر کے وقتوں کی چیزیں لوگوں کو پتہ چلتی ہیں تو ان کو بڑا کنسرن تھا. تو پھر جب سلسلے بہتر ہونے لگ گئے, چیزیں کشادہ ہو گئی تو وہ مطمئن ہو گئے تھے. تو پھر وہ میری جو تھوڑی بہت مقبولیت یا تھوڑی بہت جو میری اپریسیشن تھی سوسائٹی میں, اس کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتے تھے, فخر محسوس کرتے تھے. اور جو باقی ایک جو ریلیشن ہوتا ہے, جو ایک ٹپکل ہماری سوسائٹی کا بر صغیر کا مجھے لگتا ہے کہ جو ریلیشن ہوتا ہے باپ بیٹے کا, وہ بھی میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کر, ان کی خدمت کر کر, جو ظاہری خدمت ہم کہتے ہیں وہ والی کر کے, پاؤں دبانا ہو, سر دبانا ہو, یا ویسے خدمت کرنا ہو, وہ میں نے بہت کی ہے. اور مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ میاں نے اس کا ریوارڈ دیا ہے. الحمدللہ. وہ جو لیگیسی ایک باپ ٹرانسفر کرتا ہے اپنے بچوں میں, وہ کیا پروسیس تھا آپ کے ساتھ؟ کیا وہ بیٹھ کے آپ کو بتاتے تھے, یا آپ ڈائلاگس ہوتے تھے, یا وہ پھر خود بن کے اس طرح بتاتے تھے؟ تاکہ آپ کا لرننگ پروسیجر کیا تھا؟ لرننگ پروسیجر بہت بہت سادہ تھا. ان کی جو مجھے لگتا ہے جو ایک کمانڈ تھی فیملی میں, اور اس کو جو ڈرائیو دیتے تھے نا, وہ اس وقت وہ باتیں ہو سکتا ہے بچوں کو بری لگتی ہیں, کیونکہ جب آپ 20-22 سال کے ہوتے ہیں تو آپ بلا وجہ کانفلکٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نئے نئے جوان ہو رہے ہوتے ہیں, آپ ان زیادہ تر باتوں میں آپ بولتے ہیں نہیں یہ غلط ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت تھوڑے سے سال ہوتے ہیں جو باغپن کہتے ہیں, کیا لڑکپن کہتے ہیں, جو عمر, وہ بہت تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے. پھر آپ کو ساری باتیں صحیح لگنے لگ جاتی ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ ایکٹیویٹی تھوڑی سی آپ کو بری لگتی ہو, لیکن اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت صحیح ہوتا ہے. اور میں اب جو اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ریکال ہو رہا ہے, یا وہ فلیش بیک چل رہا ہے جو میرے ساتھ میرے فادر کا تھا. آج میں اگر بیٹھا ہوں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ تو کل کی بات تھی کہ یہ بات تو میں سن رہا تھا, اور آج وہی بات میں بول رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو. تو وہ اتنا قریب لگتی ہے وہ چیز مجھے. تو ان کا پروسیس یہی تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں, جیسے اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں, ڈرائیو کر رہا ہوں میں, اس میں بھی ان کی احتیاط پسندی بہت ہوتی تھی. اس میں احتیاط پسندی ایکسیڈنٹ کی نہیں ہوتی تھی, دور اندیشی کی ہوتی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر اس سیٹ پہ میں نہیں ہوں تو تب بھی تم ویسی رہنا جیسے میں نے لفظوں میں یا باتوں میں تمہیں بتایا. یعنی خاموشی میں انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. ہاں, ٹرانسفر کر دیا. اور میں ان کو اخبار پڑھ کے سناتا تھا. اچھا. پھر اس زمانے میں خط و کتابت بھی تھی. تو بہن میری لاہور میں ہوتی ہیں تو ان کے خط آتے تھے. اچھا. اب وہ خط پڑھ کے سنا, وہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو جلدی ہوتی ہے کسی چیز. اچھا یہ خط پڑھنا, اب میں نے خط پڑھا, سب ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت ہے, آپ کی خیریت, مطلب ٹپیکل جو خط ہوتا ہے جو وہ پڑھا وہ ہو گیا. چلیں اب ہمیں تو کام پہ جانا ہے, ہم تو ناجوان ہیں, ہمیں تو باہر نکلنا ہے. اب وہ خط ان کے پاس ہی ہے. اب 2 دن بعد یہ خط پڑھنا دوبارہ, اب وہ خط دوبارہ پڑھنا ہے مجھے. اب اس وقت مجھے وہ محسوس نہیں ہوتا تھا, لیکن اب کئی دفعہ ایسے میسیجز ہوتے ہیں جو ہم پڑھ کے دوبارہ ہنس رہے ہوتے ہیں, سن کے دوبارہ ہنس رہے ہوتے ہیں. کسی کا بہت اوٹ پٹانگ کا وائس میسیج ہوتا ہے کہ یار دیکھو اس کو ایسا کہہ دو کہ یہ تو وہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ وہی والی سچویشن تھی, اور وہ دوبارہ پڑھ کے مجھے سنانا پڑتا تھا, اور اس میں سے وہ اپنے ایموشنز ڈھونڈ لیتے تھے, پکڑ لیتے تھے. مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا. وہ خط پڑھنے کا بھی بڑا ایک لطف تھا اپنا. وہ تو ساری چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ اس وقت نہیں گزرا تھا وقت, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ گزر گیا کی طرح دریا جیسے بہتا ہے نا, وہ بہہ گیا. چاہے خط ہو, چاہے میوزک ہو, چاہے فلمز ہو. فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا میرے ابا کو, اور انہیں سے مجھے بھی فلمیں دیکھنے کا شوق ہوا. لیکن وہ ساری چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی گزر گئی, اور اب وہ گزرا ہوا وقت ایسے لگتا ہے کلاسیکل ہو گیا.
اچھا مجھے تو پتہ ہے کیسا محسوس ہوتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اتنی جلدی ہمارے بزرگ پرانے نہیں ہوئے تھے جتنی جلدی ہم پرانے ہو گئے ہیں. کیونکہ ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اس والی جنریشن کو, جس کو پتہ نہیں ایکس جنریشن نام دیا گیا ہماری جنریشن کو, ایکس, مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ریپیٹ کی بات ہے, لیکن لگتا ہے اس جنریشن نے بہت ساری چیزیں نا ایک ساتھ دیکھی. وی سی آر دیکھا, ٹی وی دیکھا, کیسٹس دیکھے, سی ڈی دیکھی, اس کے بعد یو ایس بی دیکھی, اس کے بعد جس چیز کی بہت زیادہ اہمیت تھی اس کو ایسا ناپید دیکھا, مطلب کہ اس کی کوئی وقت نہیں تھی. جیسے ہم کوئی کتاب پڑھتے تھے یا کوئی ایک گانا سنتے تھے تو اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی, وہ آپ کے ذہن میں, دل میں نقش ہوتا تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بہت ساری چیزیں بہت دیر تک آپ کے ذہن یا دل میں رہتی تھی, وہ چند لمحوں بعد وہ چیزیں نکل جاتی ہیں, دوسری چیزیں اس کے ذہن میں آپ کے آ جاتی ہیں. وقت کی تیزی کہیں یا شاید اس عمر میں سب کے ساتھ یہی ہوتا ہو. آپ کیا کہتے تھے اپنے ابا کو؟ ابو. تو ابو نے تمہارے کیا خواب تھے ان کے تمہاری ذات کے حوالے سے؟ ابو کے خواب ویسے تو انہوں نے لفظوں میں کبھی نہیں کہا تھا, لیکن پڑھایا ہم سب کو, ہم جتنے بہن بھائی ہیں سب کو پڑھائی کی بڑی اہمیت تھی. حالانکہ میں بہت زیادہ پڑھنے والا نہیں تھا, اس کے باوجود بھی میں نے گریجویشن کر لیا. اس کے پیچھے میرے پیرنٹس کا ہی اب ہاتھ ہے, یا انہی کی محنت ہے, یا جتنے بھی ہم بہن بھائی پڑھے, کیونکہ ایک رجحان نہیں ہوتا پڑھنے کا. ہماری والی جنریشن میں تو بولتے ہیں چلو یار بس میٹرک کرو, انٹر کرو اور جان چھڑاؤ, لیکن مجھے پڑھایا انہوں نے اور سب تمام بہن بھائیوں کو پڑھایا. تو ایجوکیشن کی مجھے لگتا ہے ان کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت تھی, اور اسی سے لگتا ہے کہ اب تعلیم حاصل کرتے ہیں. جیسے اب ہم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے پڑھاؤں گا ضرور میں اپنے بچوں کو, اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو میں پڑھاؤں گا ضرور اپنے بچوں کو, کیونکہ مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے. تو یہ ان کو بھی تھا, اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو تمہارے والد سے تم میں آئی, جس سے ان بچوں کا بھلا ہوا. یس بالکل, اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر وہ یہ نہیں بھی کرتے, کیونکہ ہمارے والی جنریشن سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں, آہستہ آہستہ جیسے بچوں کی مقدار کم ہوئی ہے ہمارے والی جنریشن سے پہلے, زیادہ بچے پھر کم بچے, اب اور 2 بچوں کا سلسلہ آ گیا, تو مجھے لگتا ہے ساری چیزیں بچوں کی تعداد اب کم ہوئی ہے. ہاں تعداد, سوری معافی چاہتی ہوں. اچھا پھر پلیز کنٹینیو. بس سے ہو گئی یہ بات میری. ارے بات ہو بھی گئی. سلیم, آپ نے اپنے والد کے بارے میں تو بتایا, ٹھیک ہے نا, اور بچپن بھی اچھا, مجھے لگتا ہے تم بہت خاموش سے, بہت زیادہ خاموش, بالکل پیچھے بینچوں میں بیٹھنے والے جو کہتے ہیں نا وہ والا بچہ. تو یہ اتنی پٹاخے دھماکے دار ایکٹنگ, اللہ میاں نے نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ میں اداکار بنوں گا تو میں اداکار بن گیا. باقی میرے اندر کوئی ایسی وہ تھی نہیں, نہ جستجو تھی, نہ آگ تھی, نہ شوق تھا کہ میں اداکار بنوں یا کچھ ایسا کریٹیو کام کروں. بالکل میرے ذہن میں میٹرک انٹر تک بھی کچھ ایسا نہیں تھا. لیکن اس کے بعد ایک اسکرپٹ اللہ میاں کا بھی ہوتا ہے, کچھ دوست ایسے ملے, کچھ ساتھی ایسے ملے کہ میں اداکاری کے شعبے میں آ گیا. اور جب میں نے پہلی دفعہ یہ والا کوئی کام کیا اداکاری سے ریلیٹڈ, تو مجھے ایسا لگا کہ ہاں یار یہ کام میں کر سکتا ہوں. اس سے پہلے بھی میں کوئی جاب شاپ کرتا تھا, چیزیں کرتا تھا, لیکن اداکاری میں مجھے سکون محسوس ہوا. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ اب ایک زمانہ ہو چکا ہے اداکاری کرتے کرتے, تو مجھے لگتا ہے کہ میں ٹوٹی پھوٹی اداکاری کر ہی لیتا ہوں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے لیے تو بھائی وی آل آر سو پراؤڈ آف یو. آپ کی جو اچھا مزیدار بات یہ کہ میں نے تمہارے ساتھ جب بھی ایکٹنگ کی تو مجھے نا کامیڈی میں بھی مزہ آیا اور سیریس میں بھی. ہوتا ہے تمہارے ساتھ اداکاری کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے. بہت یہ پروگرام آپ پر ہے. اچھا, ہم والد کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو بھائی جو آپ کے صاحبان تھے اللہ ان کو بہت اچھی جگہ پہ رکھے, کوئی ایسا قصہ بتاؤ جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ والد کیسے تھے. میرے والد زیادہ ہنسی مذاق والے تو تھے نہیں, بہت کمپوز اور مطلب اپنے آپ میں رہنے والے, ٹی وی دیکھنے والے, خبریں دیکھنے والے, بہت شدید فلمز دیکھنے کا بہت شوق تھا. مجھے لگتا ہے انہی کا شوق ہم لوگوں میں ٹرانسفر ہوا, مجھ میں ٹرانسفر ہوا, بھائی میں ٹرانسفر ہوا. ایک چھوٹا سا قصہ میرے بڑے بھائی نے سنایا تھا. وہ دکان پہ ہوتے تھے تو
بھائی کو بول کے چلے گئے کہ جی میں کام سے جا رہا ہوں اور تم ذرا خیال رکھنا اور یہ سارا سلسلہ. وہ چلے گئے. بھائی صاحب نے دیکھا کہ شو کا ٹائم ہو رہا ہے تو بھائی صاحب چلے گئے فلم دیکھنے. اب وہ بھائی صاحب فلم دیکھ رہے ہوں گے. جب ہاف ٹائم ہوا فلم میں, لائٹیں جلی تو آگے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے بھائی بیٹھے ہوئے تھے. اور اس زمانے میں تو چیزیں ایسی ہوتی ہوں گی کہ اب ایسا ہوتا ہم بھاگ جائیں. اس زمانے میں تو فلم کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے, فلم کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں. تو یہ والا ایک واقعہ بہت زیادہ اس زمانے میں تو بہت. تو ان کو پتہ چلا کہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے پیچھے؟ زندگی بھر پتہ نہیں چلا. کتنے پیارے معصوم والد تھے تمہارے. لیکن آپ شوق دیکھیں. شوق کا کوئی مول نہیں. میرے ابا نے بھی مجھے ساری پنجابی فلمیں جب لگتی تھی نا, یار دیس پنجاب دے, سمجھ کچھ مجھے آتا نہیں تھا لیکن وہ ایک دفعہ ایک اور چیز, میرے ابا ایسے کنگا سا کر رہے تھے تو گنگنا رہے تھے ہلکا سا, وہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. وہ کیسے گنگناؤ تو پتہ چلے. آپ تمہارے سامنے تو بالکل نہیں گنگنا. میں بہت جیسے تان سین کی پوتی ہوں. بڑی خوبیوں کی مالک ہیں. یہ اداکاری نے ایک گلوکارہ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے تو ان سے گلوکاری کا بھی کام لیں. سلیم تو وہ معراج گنگنا رہے تھے, دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. میں نے یہ دیکھا, میں کہا اچھا سب کچھ تو ہے. اچھا گا رہے تھے, آواز اچھی تھی میری طرح. دیکھو بھائی یہ تو پابندی تھوڑی ہے, کوئی آپ نے سیکھا تھوڑی ہے جو آپ پرفیکٹ گائیں. اچھا نہیں گا رہے تھے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ گانے کے لیے ایموشنز کا ہونا ضروری ہے, اور آواز تو پھر نہیں بھائی, سر کا بھی ہونا ضروری تو ہے. لیکن اب جس کو ہم باتھ روم سنگنگ کہتے ہیں, مطلب اگر میں نے میں اچھا نہیں گا سکتا ہوں یا مجھے گانا نہیں آتا تو میں نے اظہار کرنا ہے اپنا, کچھ مجھے اچھا لگا تو میں کچھ تو گنگناؤں گا نا برا سا. سلیم, میں ایک ایسے اداکار کو بھی جانتی ہوں جس نے بڑے بڑے موسیقار کی دنیا بدل دی. ہائے ہائے ہوئے ہوئے. نہیں, بڑے قریبی ہیں. ہے چھوڑو یہ بات نہیں, انٹرویو واپس آتے ہیں. آئیے. امی ابا کی لڑائیاں ہوتی تھیں بہت؟ بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. وہ تمہاری کامنس سے پتہ چلتا ہے. بالکل, میں نے بتایا نا کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن وہ جو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں کلچرڈ تھے یا کیا تھا, یہ والا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی بدتمیزی والی لڑائی یا کچھ ایسا کچھ نہیں تھا. ایک بار میں نے دیکھا تھا اپنے ابا کو, کچھ ایسی ایکٹیویٹی انہوں نے گھر میں کی جو مجھے اچھی نہیں لگی تھی. مطلب وہ مجھے اس وقت بدتمیزی کے اس میں لگی کہ یار یہ کیا ہے. تو وہ میں نے پوچھ بھی لیا تھا, تو انہوں نے بڑا گہرا جواب دیا تھا. بولا بعد میں سمجھ آئے گی تجھے یہ بات. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو بات سمجھانے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے تو کچھ اور چیز کرنی پڑتی ہے. بہت سمجھدار انسان کچھ اور چیز کرنی پڑتی ہے کہ یہ چیز تم دوبارہ نہیں کرنا. جیسے ہم بھی اب اپنے بچے کا کوئی ایسی پریکٹس کرتے ہیں کہ یہ چیز دوبارہ نہیں کرنے کے لیے آپ کو ایک چیز امبوز کرنی پڑے گی کہ یار اچھا یہ لکیر ہے. جیسے ہسبینڈ وائف میں یا بیوی بچوں میں یا باپ بیٹے میں ایک ریلیشن ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ لائن کراس نہیں کرنی. بالکل. تو وہ جو انہوں نے بولا کہ یہ اس لیے تھی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ مجھے بڑا اچھی لگی تھی ان کی بات کہ یار بات میں وزن ہے. حالانکہ مجھے اس وقت بہت ساری باتیں, مجھے لگتا ہے کہ جوانی میں آپ کی بہت ساری, آپ کی آئیڈیالوجی بڑی کشادہ وسیع, اور جب پڑھے لکھے دوست ساتھ ہوں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دنیا جیسے میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, ان کا زاویہ غلط ہے. لیکن ان کے حساب سے ان کا زاویہ ٹھیک ہوتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. وہ دانش مندانہ ایک دانش مندانہ, بہت سارے فیصلے ایسے دانش مندانہ ہوتے ہیں جو اس وقت آپ کو جاہلانہ فیصلے لگ رہے ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ بات کیونکہ سمجھ نہیں آئی ہوتی. سمجھ نہیں آتی, سمجھدانی چھوٹی ہوتی ہے. یا پھر یہ کہ عمر کا, مجھے لگتا ہے فیصلوں میں نا عمر کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. آپ کے فیصلوں میں جو 20 سال کے فیصلے ہوتے ہیں یا 40 سال کے فیصلے ہوتے ہیں, اس میں بہت چیزیں بدل جاتی ہیں, بہت بدل جاتی ہیں. الگ الگ وقت کی الگ الگ انرجی ہوتی ہے. لیکن آپ نے جو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ بڑی ایج میں جا کے سمجھنی ہے, وہ اگر آپ چھوٹی ایج میں سمجھے تو اس کو میں بہتر آدمی مانتا ہوں. کہ مجھ پہ جوانی تھی تو مجھ سے یہ ہو گیا, اب تو میں صحیح ہو گیا ہوں.
تو بھائی ہم پہ بھی آئی تھی جوانی. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کسی بڑے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہو کہ زوم ہو مجھے اس بات کا کہ یہ تو عمر کا حصہ ہے کہ میں کوئی ایسی بدتمیزی کروں یا میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کروں کہ جس میں مجھے بعد میں شرمندگی ہو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں ایسی کوئی چیز میں پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے نظر نہیں آتی کہ یار یہ میں نے کیوں کیا تھا, جوانی کے نشے میں کر لیا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کی مجھے لگتا ہے یہ تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے. اور میرے سارے بھائیوں میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے. اور یہ بھی ہماری تربیت ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو اتفاق ہم بھائیوں میں ہے وہ میں آج کل اللہ کا نہیں شکر ہے, دیکھتا. الحمدللہ. اس میں بھی فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ میں کریڈٹ اپنے باپ کو ماں باپ کی. دیتا ہوں. اچھا, بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھتے تھے؟ یس. میری بہنوں نے بھی ویسی پڑھائی کی جیسے ہم نے پڑھائی کی, اور ان کو ساری وہ آزادی حاصل تھی جو ہم لوگوں کو حاصل ہے. باقی جو چیزیں ہوتی تھی وہ تو ہوتی ہی تھی کہ بھائی چیزیں مطلب اس زمانے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی نا وہ تھوڑا سا وقت دیا جاتا تھا. انہیں پتہ ہوتا تھا جب ہم گھر سے جائیں گے تو یہ لڑکیاں خوش ہوں گی, 2 گانے سن لیں گی ریڈیو پہ یا کوئی ایسی سہیلیوں کے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر لیں گی. تو وہ لمٹ رکھی ہوئی تھی. یہ آج کل کے زمانے کی طرح نہیں تھا کہ جی ہو گیا آپ کا کام, اب آپ فری ہیں, جی فری ہوں, اب مجھے مت چھیڑنا, اب میں فون پہ ہوں. اب تو 10 سال کا بچہ یہ کرتا ہے نا, اور ہم اس کو سیکنڈ بھی کرتے ہیں, چلو بھائی ٹھیک ہے تم نے پڑھائی کر لی, جیسے میرا بچہ ہے. لیکن تربیت اچھی پتہ چل جاتی ہے. چل میں یہ سوال کرنے والی تھی کہ جیسا کہ آپ کو فادر ملے, کیا ویسا ہی باپ اپنے بچوں کو دیا ہے؟ نہیں, میں نے تھوڑا سا آزاد باپ دیا زیادہ. میں نے تھوڑا سا وہ تو ڈیفینیٹلی دیکھو وقت کا تقاضا ہوتا ہے, ورنہ بچے بہت ہرٹ ہو جاتے ہیں. اب جیسے وہ میرا بیٹا حسن جو ایک دن دیر تک جاگ رہا تھا, تو میں نے سوچا صبح اسکول جانا ہے. بولا صبح اسکول کے ٹائم پہ تو میں اٹھ جاؤں گا, آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اب میں اس بات کا کیا جواب دوں, اور وہ اٹھ بھی جائے گا تو اس بات کا میں تو آپ نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں بیٹے, جاگتے رہو. وہ دیر تک جاگے اور صبح اٹھ کے دکھایا انہوں نے, دیکھو میں فریش ہوں. تو میں چلو ٹھیک ہے, لیکن میں کافی ریلیکس باپ ہوں. مطلب میں ہفتے میں پورا ہفتہ بھی ان کو ٹائم دے سکتا ہوں اگر میرے پاس ٹائم ہوگا. کیسی ریلیشن شپ ہے اپنے بچوں سے؟ بیٹی کے ساتھ الگ ہے, بیٹوں کے ساتھ الگ ہے. وہ ہماری سوسائٹی کا ہے نا, حسن حسین بیٹے ہیں اور روشنا بیٹی ہے میری. اچھا, اور وہ ٹوئنز ہیں بیٹے؟ اچھا, آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہیں؟ الگ الگ شکلیں ہیں. اچھا, اور عادتیں بہت الگ ہیں. اچھا, ایک ایگریسو ہے ماشاءاللہ کافی, حسین, اور حسن صاحب تھوڑے سے کمپوز اور وہ ہیں. ہاں, مجھے لگتا ہے میرے پہ گیا ہے. گھر بھی جانا ہے آپ کو؟ ہاں. اور بیٹی کے ساتھ الگ ہے. بیٹی ماشاءاللہ پڑھنے پڑھانے والی ہو جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں. اور پھر ہمارے یہاں کا آپ کو رواج پتہ ہی ہے کہ کسی بھی باپ سے پوچھیں گے تو اسے بیٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے. یہ ہے, یہ تو ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے, باپ سے زیادہ پیار. یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ باپ کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے بیٹی کو سپورٹ کرنا ہے یا ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. اب ہماری سوسائٹی کی سوچ کا مسئلہ ہے, ہم جتنی بھی برابری دیتے ہیں بیٹی عورت کو, اس کے باوجود ہمارے ذہن میں گھنٹی بج رہی ہوتی ہے کہ یہ ایک لڑکی ہے, یہ ایک عورت ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ باپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اس کو سپورٹ کرنا ہے یا شیلٹر کرنا ہے. اور مجھے اور پھر بیٹوں کا لگتا ہے کہ وہ ماں کو کر لیں گے. جیسے ماں سے مجھے لگتا ہے پوچھو تو وہ بیٹوں سے تھوڑا زیادہ وہ ہوتی ہے. تو وہ یہ والا کمبینیشن فیل کرتی ہے, پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہے بیٹے کے ہوتے ہوئے. لیکن ہم سب بہنیں, ہماری امی تو بہت پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہیں. یار اگر اس سے نکل آئے نا, جیسے اس سے نکل آئے تو مجھے آدمی کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. میری بیٹی ہے بڑی تو بچوں سے, تو وہ آپ کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا. آپ کو زیادہ چیزیں, اور آپ اگر سب کچھ برابر رکھیں کچھ نہیں ہوگا. جیسے ہمارے دوست ٹیپو, ہماری بھتیجیاں ہیں, جو جب بھی بچے پیدا ہوئے اس کے, تو میں نے اس شخص کو اتنا خوش دیکھا ہے, اتنا خوش دیکھا ہے, جو اندر سے خوشی اس کے چہرے پہ نظر آ رہی ہوتی ہے نا, میں نے بہت کم دیکھا ہے. بہت بڑی بات. ہم کہیں گے تو صحیح اللہ میاں بیٹی دے, بیٹی رحمت ہے, لیکن اندر ڈیپ ہم کہیں بول رہے ہوں گے اللہ میاں بیٹا دینا. وہ سرکمسٹانسز ایسے ہیں نا, آپ ایسی سوسائٹی میں چاہتے ہیں کہ بیٹا ہی ہو. 2 بیٹیاں پیدا کر دے تو عورت اس کو شروع ہو جاتے ہیں کہ جی بیٹا پیدا کرو. جیسے وہ
اس میں مشین لگائی ہوئی سلیم یہ کہانیاں کیوں نہیں دکھاتے ہم؟ یہ کہانیاں ہم دکھائیں گے اب، کیونکہ اب وہ چیزیں وسیع ہو گئی ہیں، چیزیں کھل گئی ہیں. اب دیکھو کمپنی میں ایک جیسی چیزیں بنتی رہتی ہیں، ایک ہی چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب جو ہمارے جس طریقے کے پلیز بن رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں، ابھی میں تم سے بتا کمپنی رہا کو ہٹا کے آپ فیکٹری کیوں نہیں کہتے؟ تھا، ایک ہی بات ہے. ہاں صحیح ہے. تو اس میں ویسے اس کے بیچ میں بھی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی کردار، کوئی ڈرامہ، کوئی بالکل چیز ایسی آ جاتی ہے. اب بہت ساری چیز اب جیسے اب سوشل میڈیا پہ آپ نے کچھ بھی بنانا ہے، اگر آپ کے اندر کانٹینٹ ہے کوئی ایسا کہ سلیم تم اور میں یہ کوئی ایسا پلے کریں گے، ہم یہاں ریکارڈ کر کے آپ اس کو ڈال دیں. اگر اس کے اندر آگ ہوگی تو وہ بھڑکے گی، لوگ دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی. تو اب تو آپ کے ہاتھ میں اب کسی چیز کی تمہیں محتاجی لگتا نہیں. ہے کہ تھوڑا ڈفرینٹ کانٹینٹ لوگ کوشش کریں گے بنانے کی یوٹیوب کے لیے یا اپنے چینلز کے لیے؟ بن رہا ہے بالکل. جیسے مظہر نے شروع کیا ہوا ہے، ہاں یا دوسرے لوگوں نے. اب بہت ساری جیسے مظہر کے پلیز ہم نے کیے مظہر کے تو اچھے پلیز ہیں. اب وہ والی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی پہ آپ جاتے تو آپ بند جاتے، آپ چیزوں کو کور کرتے چیزیں. حالانکہ اس کے باوجود مظہر نے بہت اچھے طریقے سے پچھلے اپنے کام میں بہت ساری کڑوی گولیاں بہت اچھے طریقے سے بیان کی. بہت. اور یہی میرے خیال سے ایک انسان کی جیت ہوتی ہے. ہاں بالکل کہ ہوتی ہے. آپ اپنی جگہ رہیں قائم دائم. جیسے اب اگر تم کہو کہ جی اچھے ڈرامے، یا میں کہوں نہیں بن رہے، اچھے کردار نہیں بن رہے، اب ہم بنا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کوئی سا بھی کام. اب اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بولڈ یا کوئی ایسا سبجیکٹ. ہم بہت سافٹلی، بہت آسانی سے، بغیر کرختگی کے ہم کوئی سی بھی اچھی بات، کوئی سا بھی اچھا. اب دو لوگ بیٹھ کے اتنے مزے کی ڈسکشن کر سکتے ہیں، اتنی اچھی چیزیں لوگوں کو دیکھنے کو، سوچنے کو مل سکتی ہیں. کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ یا کسی بھی پورٹل پہ. کینوس براڈ ہو گیا ہے. ہاں بہت 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 براڈ ہو گیا. یہ تو بہت ہی کمال کی گفتگو ہوئی. سلیم جی آپ بہت کم انٹرویوز میں نظر آتے ہیں مجھے. نہیں، اب تو میں بہت آنے لگ گیا تھا. ہیں پچھلے دنوں میں نے جتنے بھی ہمارے شوز تھے وہ میں نے سارے ہی کر لیے، بلکہ 2 کر لیے. اس کے بعد میں نے جو انٹرویو دیکھے اپنے، تو میں کہا یار یہ تو ساری وہی باتیں جو میں ایک شو میں کر رہا ہوں، دوسرے میں وہی باتیں. اور میں نے کہا یہ اتنے دماغ سے سن رہے، بیوقوف بنا رہے مجھے. تو اب یہ کوئی پچھلے 8 مہینے 6 مہینے سے میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا تھا. پھر میں تھوڑا سا ڈرتا بھی ہوں، اب چیزیں مشہور بہت ہو جاتی ہیں تو اس سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ آپ وہ جو کہتے ہیں نا، مجھے اس بات سے اتفاق نہیں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. مجھے بھی اتفاق میں کہتا ہوں نہیں بھائی، آپ بے نام ہی رہیں، اچھا ہے بدنام ہونے سے. تو آج کل تو چھوٹی سی بات نکل آتی ہے. پتہ ہی اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ میں نے نا تمہیں کبھی کسی انٹرویو میں یہ بتاتے نہیں سنا کہ وہ جو پہلی جرنی تھی ایکٹنگ کی طرف آنے کی، وہ ہوا کیا تھا. وہ تو بہت دفعہ بتا چکا ہوں میں. بہت خوشی سے بتاتا ہوں ہمیشہ، بہت خوشی سے. کیونکہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں کسی قابل ہوں، اپنے ماں باپ کے دعاؤں کے بعد، اس کے بعد جو نام آتے ہیں وہ شاہد شفاعت اور ثانیہ سعید کا آتا ہے. میں اس فیلڈ میں، اداکاری کے شعبے میں، تھیٹر میں، ٹی وی میں، ان دونوں کی وجہ سے آیا ہوں. میرا پہلا ڈائریکٹر شاہد شفاعت تھا ہمارے کتھا تھیٹر گروپ میں، جو انہوں نے مجھے ایکٹنگ کروائی تھی. اور اس میں پھر آبویسلی ایک مشہور نام ثانیہ سعید کا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ایکٹنگ کی کہ چلو ہم بھی اداکاری کرتے ہیں. تو پھر ان کے ساتھ بہت لمبا عرصہ اب تک وہ سلسلہ، وہ کنیکشن، وہ رابطہ، وہ ایموشنز جڑے ہوئے ہیں. انہی کے وجہ سے مجھے تھیٹر میں کام کرنے کا موقع ملا، انہی کی وجہ سے مجھے ٹی وی میں کام کرنے کا موقع ملا. اور ان دونوں کے علاوہ ثانیہ کے پیرنٹس، منصور سعید، ان کی اماں، ان کی فیملی، مجھے لگتا ہے ان لوگوں نے مجھے نا اڈاپٹ کر لیا تھا، جیسے کہ اپنا بچہ نہیں ہوتا کوئی. اور وہ آپ کو بتا چکا ہوں تمہیں کہ پڑھنے لکھنے سے تو کوئی اتنا تعلق تھا نہیں. اب یہ فیملی بالکل پڑھنے لکھنے والی تھی، کتابوں والی. منصور صاحب ٹرانسلیشن کرتے تھے انگلش بکس کی اردو میں. پھر ثانیہ کی اماں بھی اسکول اور وہ سارا اس سے تعلق تھا. تو پھر ہمیں بھی تھوڑا بہت اس طرف آنا پڑتا تھا، جو کہ دل نہیں چاہتا تھا.
تو میں اداکاری کی فیلڈ میں ان لوگوں کی وجہ سے ہوں. تو یہ بہت اچھا کیا تم نے یہ سوال مجھ سے پوچھا. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کہیں انٹرویو دے رہا ہوں یا مجھ سے بات ہو رہی ہے, اگر مجھ سے سوال نہ کیا جائے اور میں اس کا جواب نہ دوں تو یہ زیادتی ہوگی. تو میں تو ان کا احسان مند ہوں. اور شو باپ کے حوالے سے ہے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرے اس فیلڈ کے ماں باپ یہ دونوں ہیں. ہاں نائس, کتنی پیاری بات ہے. ہاں بالکل ہے, بالکل ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیرنٹس پاؤں پاؤں چلنا سکھاتے ہیں, تو مجھے انہوں نے واقعی اس اداکاری کے شعبے میں چلنا سکھایا ہے. واہ بھائی, بہت خوب. اچھا, کبھی بچپن میں کوئی ایسا وقت گزرا کبھی اسکول میں اداکاری کی, یا گھر میں کرنی پڑ گئی, کچھ ہوا تھا؟ نہیں, سوال ہی کوئی نہیں. بات چھپانی پڑ گئی کبھی اداکاری سے نہیں, نہ کوئی گھر میں نہ کوئی افیئر کا چکر جوانی میں, نہ کوئی جھوٹ, اور نہ کوئی یہ والی چیزیں ایسی کوئی ہوتا ہے نا, کوئی شرارت, کوئی ایسا نہیں. 2 دوست 4 دوست اور بس باہر بیٹھ گئے, چائے پی لی اور کچھ ہلکا پھلکا ادھر ادھر ہو گیا بس. باقی کوئی ایسی وہ والی چیزیں تھی نہیں زندگی میں کہ یہ چھپا لو وہ چھپا لو, بڑے بھائی سے چھپا لو, کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا. بہت صاف شفاف جیسا میرا کیریئر ہے. ہاں بالکل, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بالکل, اللہ کا لاکھ بے داغ, بے داغ, اور اسے ایسے ہی اللہ رکھے ہمیشہ. تو یہ بتاؤ کہ اسکول میں جیسے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اچھا ابا اسکول جاتے تھے کبھی رپورٹ معلوم کرنے کے؟ اچھا معافی چاہتی ہوں, معافی چاہتی ہوں. بالکل بھی نہیں, بالکل. ہمارے بھی ابا کبھی نہیں گئے اسکول, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون سی کلاس میں بچہ. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ان ساری باتوں کے باوجود اس چیز پہ فوکس تھا کہ آپ نے پڑھنا ضرور ہے. اور میں بالکل پڑھنے والا بچہ نہیں تھا, لیکن مجھے اسکول جانا بہت ضروری تھا. مطلب چھٹی بھی نہیں کرنی ہے اور پڑھنا بھی نہیں ہے. اور یہ کیسی بات ہے, پڑھنا نہیں ہے مگر اسکول جانا ہے؟ پڑھنے کو مجھے لگتا ہے پڑھنے کا جب تک آپ کا خود آپ کا وہ نہیں آئے گا نا, اندر سے رجحان نہیں ہوگا, تو آپ نہیں پڑھ سکتے. کسی کا باپ بھی آپ کو نہیں پڑھا سکتا, بڑے سے بڑا ٹیچر ہو کچھ ہو. تو وہ 9th تک مجھے بالکل پڑھنے کا شوق نہیں تھا. اس کے باوجود میں دھکا پاس ہوتا رہا. 9th کلاس کے بعد مجھے خود ہی ٹیچر ملے, ایک ٹیوشن ٹیچر. انہوں نے پتہ نہیں کیا روح پھونکی کہ میرے اندر پڑھنے کا, میں اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ اگر وہ استاد مل جائے نا جو اس بچے کی نفسیات سمجھ سکے, تو پھر وہ پڑھ جاتا ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکے, انٹرسٹ نہیں تھا, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو وہ جگہ پکڑنی پڑتی ہے. ہر پرسنالٹی میں ایک وہ چیز ہوتی ہے. تو اس استاد نے, حاجی سر تھے وہ, اتنے خوبصورت طریقے سے مجھے انگلش, میتھ, اکنامکس اتنے اچھے طریقے سے مجھے سکھایا کہ مجھے لگا یہ تو بہت آسان تھا. اور میرے جیسا نالائق اسٹوڈنٹ اکنامکس میں جب میں نے 84 نمبر لیے, میں یار یہ پھر باقی چیزیں خود بخود پھر مجھے شوق ہو گیا پڑھنے کا. پھر میں نے گریجویشن کر لیا ایسے ہی آسانی سے نا, جب آپ کو ایک سپورٹ ہو, ایک آپ کو ایک مان ہو نا, تو میری زندگی میں مجھے لگتا ہے اسی سہاروں پہ, چاہے میں پڑھائی میں کروں, اداکاری میں کروں. وہ کہتے ہیں نا یا دوست برے ملے, یہ مجھے جتنے دوست یا استاد یا جو بھی ملے وہ ملے جیسے وہ چاہ رہے تھے کہ میں یہ چیز کروں, میں پڑھائی کروں, میں اداکار بنوں. بھائی یہ تو خوش قسمتی ہے, خوش قسمتی ہے. جیسے شام کا نام نہ لینا, سیف کا نام نہ لینا. بالکل. جیسے میرے شروع کے کیریئر میں مجھے لگتا ہے انہوں نے مجھے ایسے کاسٹ کیا ہے کہ چلو اب اس کو کاسٹ کر کے اس کو اداکار بنانا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. میں نے احتشام کا ایک پلے کیا تھا نا, یس, جو حکم سرکار. بس مجھے آئی ایم لوکنگ فارورڈ. آپ دیکھو اسی طریقے کے کام مجھے لگتا ہے اب بھی ہو رہے ہیں, کم مقدار میں ہو رہے ہوں گے, لیکن ہو رہے ہوں گے. اب جیسے وہ والے پلیس تھے, یا ابھی کچھ سلسلہ ٹوٹ گیا, منقطع ہو گیا سنگل پلیس کا یا ٹیلی فلمز کا. جیسے بعض چینل سنگل پلیس بناتے تھے, افسانوں پہ ڈرامے بناتے تھے, ایسی وہ چیزیں سلسلہ نہیں رہا. لیکن 3 دن کے لیے جڑتے ہو, ایک ڈرامہ کرتے ہو, اچھا سا اپنا کیریکٹر بناتے ہو, وہ امپیکٹ چھوڑتا ہے مجھے لگتا ہے ایسا. جو لمبی کہانیاں ہوتی ہیں اس میں تو پھر آپ کو پانی ڈال کے اس کو بالکل بڑا کرنا پڑتا ہے, زیادہ کرنا. خاص طور سے وہ رائٹر لکھے جس کی کوئی آئیڈیالوجی نہ ہو, تو پتلا لمبا شوربہ کرنا پڑتا ہے. لیکن کوئی نہیں, ہر طرح کا کام ہو رہا ہے. اچھا دیکھو, اس میں بھی نا
اداکار تو بےایمانی نہیں کر سکتا نا. نہیں. جیسے اب ہم کوئی بھی پلے کرتے ہیں, ہمیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی رائٹنگ سے, اس کی ڈائریکشن سے, لیکن بےایمانی تو ہم اداکاری میں اپنی بےایمانی تو نہیں کر سکتے. وہ تو ہم نے پوری ایمانداری سے کر. وہ جتنا میسر ہوتا ہے اس کو انجوائے کر لیتے ہیں. اس کو انجوائے کیونکہ اگر صرف اپنے مطلب کا کام کرنے لگ جاؤں میں کہ صرف جو مجھے پسند ہے میں وہ کروں گا, پھر تو میں گھر ہی بیٹھا. پھر تو آپ گھر بیٹھے. یہ بلائیں گے آپ کو. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تم بہت اچھے کریکٹرز بنا لیتے ہو. And I really like it. جب بھی میں نے تمہارے ساتھ ایکٹنگ کی مجھے بڑا مزہ آیا. مجھے بھی بہت مزہ آیا ہے نا آپ کے ساتھ ہمیشہ کام کر کے. اور اب سب کے اپنی اپنی سوچنے کا زاویہ ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جن کے ساتھ یا جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا وہ سارے ہی اپنی اداکاری کے شعبے میں ایک عجیب ہی ایک الگ سا وہ رکھتے ہیں. چاہے ہنا ہو, چاہے ثانیہ ہو, ہر ایک کا الگ الگ. آف کورس ثانیہ بہت بڑی آرٹسٹ ہے واقعی, یا سیف ہو, یہ جتنے بھی اداکار بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں ان میں, لیکن یہ ایک اپنی اختراع کے الگ الگ اداکار ہیں. مطلب آپ ان کو بھیڑ میں نہیں گن سکتے کہ یار بہت سارے اداکار ہیں, 12 ان میں یہ بھی بیٹھے ہیں. نہیں, اس میں سے آپ کو ایک الگ نظر. مجھے تو لگتا ہے کہ بہت بیلنس قسم کا ایک سولر سسٹم ہے. بہت بڑے اداکار ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں یہ, بہت بڑے لوگ ہیں. تو اب آتے ہیں باپ پہ واپس. اسکول چھوڑنے جاتے تھے؟ ارے بھائی نہیں, یہ الگ بات ہے کہ ان کو کلاس کا نہیں پتا ہوتا تھا. اسکول تو چھوڑنے جاتے ہوں گے. نہیں. ہمارے امی کا کیا کردار رہا ہے؟ امی کا اچھا کردار تھا, لیکن امی جلدی چلی گئی تھی, کافی جلدی چلی گئی تھی. تو وہ ایک ہے بس کہ امی زیادہ رہتی تو اور اچھا رہتا. ابا تو کم ہی رہے, لیکن امی کے مقابلے میں ابا ذرا وقت ہم نے زیادہ گزارا. اس لیے وہ میرے خیال سے جیسی امی کے خاموش ہو گئے. یہ والا پہلو اچھا تھا. جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے 99 میں, تب مجھے ایسا لگا کہ میرے ابا ماں بھی بن گئے ہماری. سیریسلی جن چیزوں میں ان کی کنٹریبیوشن نہیں تھی جب ہماری والدہ زندہ تھیں, حیات تھیں, تو ان کو اس والے پورشن سے کوئی لگاؤ نہیں تھا, کوئی ربط نہیں تھا جو ایک فادر کا ہوتا ہے. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو پھر انہوں نے وہ والی سیٹ بھی سنبھال لی. تو وہ والا پہلو بھی ایک بہت ہی الگ دیکھا تھا میں نے اپنے والد کا کہ اچھا یہ والا پورشن بھی ہے. تو وہ انہوں نے شیلٹر کیا تھا یہ کہ ہاں اب مجھے یہ والی چیز, یہ والے بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. بکھرنے نہیں دیا. ہاں بالکل نہیں. پھر میری بہن کا کردار بہت تھا ہمارے گھر کو جوڑ کے رکھنے میں, ہماری والدہ کے بعد ان کا تھا. تو وہ جو شکر گزاری کی بہت ساری باتیں میری باتوں میں نظر آ رہی ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کا نام لوں ہاں یہ بھی ٹھیک تھا, اس کا نام لوں ہاں یہ بھی ٹھیک تھا. کوئی گندا انڈا ملا نہیں مجھے. الحمدللہ, بڑی اچھی بات ہے. اللہ کی اتنی بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کے زندگی میں وہ لوگ آئیں جو آپ کو کوئی نہ کچھ دے کے جائیں. بالکل دے کے جائیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بچوں کی ماں کے جانے کے بعد وہ جگہ سنبھالیں. یہ بہت آسان کام نہیں ہے. بالکل. اور میری والدہ گئی بھی سڈن تھی, اچانک ہی ڈیتھ ہوئی تھی, تو وہ زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ شاکنگ ہوتا ہے آپ کو. ایک تو ہوتا ہے نا ایج کے حساب سے یا اس سے یہ آپ کا ذہن بن جاتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا, تو وہ بھی نہیں تھا. تو اور زیادہ ان کی رسپانسبلٹی اس حوالے سے تم سے باتیں کرتے تھے, مطلب ایسی ڈسکشن بہت زیادہ. اینڈ میں بعد میں تو پھر وہ میری اداکاری پہ باتیں کرنے لگ گئے تھے اور چیزیں پہ باتیں کرنے لگ گئے تھے. جیسے میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا جس پہ تنقید بھی, کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی. تو وہ ڈرامہ دیکھ کے پھر ان کو لگا تھا کہ اچھا میں اداکاری بھی کر سکتا ہوں کسی حد تک, کیونکہ وہ اچھے خاصے وہ تھے. اچھے خاصے وہ باریک بین تھے, کریٹک تھے باقاعدہ وہ والے جو فلم بین ہوتے ہیں نا وہ والے تھے. تو اچھا مجھے لگتا ہے کہ ہاں اداکاری کا ہو سکتا ہے, اداکاری کے جو جراثیم ہو سکتا ہے وہ والی جو دیکھنے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ بہت ساری چیزیں آپ کے اندر رہ جاتی ہیں, آپ ڈسکور نہیں کر سکتے. جیسے اگر میں اداکار نہیں بھی ہوتا تب بھی میں فلمز یا ڈرامے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک لگاؤ تھا مجھے. جیسے میں جب تھیٹر کرنے گیا تو مجھے تھیٹر کی چیزیں خود ہی پتہ تھیں. جیسے مجھے یوں نہیں کھڑا ہونا ہے, میرے خیال سے کنیکشن ہو جاتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں. میں پہلی دفعہ جب کیمرے کا سامنا کیا تھا میرین جبار کے ساتھ ٹی وی پہ,
تو میں نے جب یہ جیسے کیمرہ ہے تو میں نے اس کو بیک نہیں کی, آج تک نہیں کی. پہلے شاٹ میں نے یہ نہیں کیا کہ اچھا یہ کیمرہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایکٹنگ کا تعلق کامن سینس سے بہت زیادہ ہے. تو اگر یہ ایک آنکھ ہے, یہ ایک کیمرہ ہے یا ایک جس سے آپ بات کریں, تو اس کو آپ پیٹ کیسے دکھا سکتے ہیں. تو میرے اندر یہ بلٹن تھی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مجھے لگا کہ کچھ چیزیں آٹو پر تھی, چاہے وہ تھیٹر ہو یا ٹی وی ہو. جو نہیں سیکھا تھا وہ مجھے آتا تھا اللہ کے تبسم سے, اللہ کے حکم سے. وہ چیز تھی میرے پاس. یہ بلیسنگ ہوتی ہے, یہ اپنے پیاروں کی دعائیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ جو کام آپ سے کروانا ہوتا ہے نا, وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے. وہ اللہ میں دے دیتا ہے, یہ لے بھائی یہ کر لے. آج تو بہت ہی اچھا لگا تم سے بات کر کے. سچ بتاؤ, ہے نا, بالکل بہت مزہ آیا. اور جن سے ہم لوگوں کا تعارف نہیں تھا, ہم ان کو بھی جاننے لگے اب. ہاں یہ اچھا لگا مجھے. موسٹلی شوز جو ہوتے ہیں نا وہ ماں پہ ہوتے ہیں, جو کہ بہت بڑی ہستی ہیں, اس پہ ہونا چاہیے. لیکن یہ صاحبان تم لوگوں نے شروع کیا, یہ بھی ضروری ہے. اور اسی کو امپرووائزیشن کہتے ہیں کہ اگر ماں پہ شو ہو رہا ہے تو باپ پہ, وائی ناٹ بھائی پہ, یا اور کسی ریلیشن پہ, یا آپ دوست پہ کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز آپ ڈسکور کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا کیا. بالکل, تھینک یو سو مچ. ایک انٹرویو میں بھی آپ کا لوں گا ضرور, ابا سے متعلق. ضرور. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. اور اس بات کا شکریہ کہ ٹائم دیا. آپ بہت مصروف آپ کے ہیں. لیے نہیں, میرے لیے, دوستوں کے لیے میرے پاس ہر وقت رہتا ہے. وہ وقت تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے, وہ ضروری ہے. اللہ تم کو سلامت رکھے, ہنستا بستا رکھے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اگلے پروگرام میں, اگلے ای پی میں ہم صاحبان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.